میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کر سکوں کہ میرے احساسات اس وقت ان کی دکھ بھری کہانیاں سن کے کیا ہیں. لیکن ہم سب میں سے جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب رشتوں میں بندھے ہیں. سب مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بیٹے ہیں. ہم سب کو احساس ہے کہ یہ رشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں. میں صرف ان کی بات سن کے یہ سوچ رہی ہوں کہ جب آپ کا پیارا کوئی چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے, آپ کی نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے, آپ اس کو مٹی کے نیچے دفنا کر آتے ہیں, قبر میں دفنا کے آتے ہیں, رہتی زندگی تک کبھی اس کی یاد انسان کو نہیں بھولتی, جینے نہیں دیتی, اس کی تکلیف انسان کے دل میں رہ جاتی ہے. لیکن اس انسان کا غم مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا غم ہوگا جو روز صبح اٹھ کر اپنے پیاروں کا انتظار شروع کر دیتے ہیں اور رات کو سوتے تک دروازہ دیکھتے رہتے ہیں, آنکھیں راستہ تکتی رہتی ہیں. اور ذرا اپنے اوپر اس کو طاری کر کے سوچیں کہ کسی بچے کو یہ نہ پتا ہو. یہ میں ابھی یہ بینر دیکھ رہی ہوں, ایک یہاں پر تھا وہ جو کہا ہے کہ میرے پوتے, آپ نے اٹھایا ہوا تھا, میرے پوتے اسکول میں ہیں, کیا بتائیں کہ وہ یتیم ہیں یا ان کے بابا زندہ ہیں. مطلب جن بچوں کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں یا ہمارا والد حیات ہے, جس ماں کو یہ پتا نہ ہو کہ میرا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے, کسی بیوی کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ بیوہ ہے یا اس کا شوہر حیات ہے, کسی بیٹی کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں زندہ. یہ ہم بات کرنے میں تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کے کیا احساسات ہیں, ان کے دلوں پر کیا قیامت روز گزرتی ہے. اور کئی سالوں سے, یہاں 2008 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کی جو ان کے والد ہیں وہ 2009 سے لاپتہ ہیں. آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ روز اسی کرب سے گزرتے ہیں. یہ عزت والے لوگ ہیں, اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ اسلام آباد کی گلیوں میں, اسلام آباد کی سڑکوں پہ سردی کے موسم میں راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی ان کے, میں سمجھتی ہوں, مجھے اس چیز کا احساس ہے, ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں, تب انسان کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے, چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں, لیکن آپ کا فرض ہے, ریاست کا فرض ہے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ملک ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کر سکتے, آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں, آپ کی اولادیں ہیں, آپ کے والدین ہیں, خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے, چپ کریں گے, رو دھو کے چپ ہو جائیں گے, لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں, مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں, یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں, لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا,
نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں، ڈی چوک میں آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کا دل ہے، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے، ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آپ کا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں، آج میں کسی وفاقی وزیر کا، جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی، وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب تو یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی، پنجابی، کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. خدا کے لیے یہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں. تو کم از کم آپ اپنے وزراء کو منع کریں کہ وہ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں، اور آپ آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں آرمی چیف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اور میں ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں، آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، آپ ہی کی مائیں ہیں. آئیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں، اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پوچھ بہت بڑی ہے. حکمران تو آپ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں نا، تو ان کا دور حکومت یاد رکھیں اور پھر اپنی طرف ایک نظر دوڑائیں اور شرم کریں. میم یہ بتائیے گا کہ مسنگ پرسن جو کمیشن تھا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جوڈیشری کا اس میں کیا رول ہے، اور کیا اس معاملے پہ کوئی لیگل کوئی ان کو اسسٹنٹ؟ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جب کمیشن بنا، کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں آپ نے ان کو مانا ہی نہیں، تو آپ جتنے چاہے کمیشنز بنا دیں. یہ کمیشنز جو ہے نا یہ آئی واش ہوتے ہیں بھائی. ان کا یہ ہوتا ہے ٹائم بائی کرنے کا طریقہ. ان کا حل ہو سکتا ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں، آپ ان کو بتائیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے اس نے یہ قصور کیا ہے. لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ان کو اطلاع تو کریں. یہ ان کا بیسک حق ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیارا ہے بھی نہیں، ہے بھی یا چلا گیا دنیا سے. گزشتہ دور حکومت آپ کا تھا، ابھی یہ بتا رہے تھے 2015 میں، 2016 میں، اس سے پہلے 2009 کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ لاپتہ افراد ہوئے. اس وقت حکومت نے کیوں اقدام نہیں اٹھایا؟ ایک چیز، اس وقت عمران خان اظہار یکجہتی کے لیے آتے تھے، آج آپ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. کیا صرف اظہار یکجہتی سے ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیں، میں اس وقت سوائے اظہار یکجہتی کے اور کچھ نہیں کر سکتی، اور میں صرف ان کی بات سن سکتی ہوں. ان کو یہ احساس دلا سکتی ہوں کہ یہ بلوچستان سے ہیں، لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں. بلوچستان سے اگر یہ ہیں تو یہ ملک کی بیٹیاں ہیں، ملک کی مائیں ہیں. اور پنجاب کے جو لوگ ہیں یا باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بلوچستان جو ہے وہ زخمی صوبہ ہے، اس کے شکایات جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن جب آپ کا کوئی صوبہ ناراض ہوتا ہے، اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کی جینوئن شکایتیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو دھکا دے کر پرے نہیں کرتے، آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اقتدار کے بعد، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اپنی جماعت کی بھی بات کر رہی ہوں، اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے ہیں، آپ بے حس ہو جاتے ہیں، آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے، تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا اچھا ہے. کچھ کم ہو سکتی ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جب یہاں چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے تو آمنہ مسعود جنجوعہ جو ہیں ان کو یہاں پہ لیڈیز پولیس نے گھسیٹا اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا تھا، لیکن میاں صاحب کی انٹرونشن پہ رات کو خارج ہو گیا تھا. آپ سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہے، اس ملک کے اقتدار کی گدی پہ بٹھاتا ہے، تو آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ ان لوگوں کے مسائل کا کوئی حل نکل سکے؟ وہ پالیسی میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ اول تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا سلوک اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے.
ہاں اگر آپ کا کچھ سیکیورٹی کی مجبوری ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی اس میں ملوث ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اس کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں اور 10 سال تک آپ اس کے گھر والوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کا پیارا ہے کدھر. کم از کم دیکھیں، کم از کم جو بھی ان کا جہاں بھی جو بھی اسٹیٹس ہے ان کا، وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا ٹارچر سیلز میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، کم از کم ان کے گھر والوں کو بتا دیں تاکہ ان کو چین آ جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ عدالتیں ہیں اس ملک میں. اگر آپ شو آف ہینڈز کا اور اوپن بیلٹ کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں، ان کے مقدمات عدالت میں چلائیں، لوگوں کو پتہ چلے. اب آپ کو سینٹ کے الیکشن جب آپ نے چوری کیا اس وقت آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے یا آپ کے لوگ چلے جائیں گے تو آپ ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لے گئے، تو ان کا مقدمہ بھی لے جائیں عدالتوں میں. عدالتیں بنی ہوئی ہیں، دہشت گردی کے لیے بھی بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کے لیے بنی ہوئی ہیں، اسپیشل کورٹس بنے ہوئے ہیں. آپ لے کر جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی قصوروار ہیں یا آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، مجھے خود بلوچستان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور غلطی ہو گئی ہے، اور وہ یا تو بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے. ان کو بتا دو بھائی، بس میں اتنا چاہتی ہوں. ایک دہائی سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو راستہ آج آپ حکومت کو دکھا رہی ہیں، یہ آپ کے وقت بھی یہ آپشنز کھلے ہوئے تھے، تو آپ کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ میں ان معاملات کو نہیں جانتی. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے، مجبوریاں ہیں، ہوتی ہیں، لیکن فرض سے بڑی مجبوری نہیں ہوتی. میں نے جو بات ابھی کی میں دوبارہ کروں گی کہ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر اس میں کوئی چیز بھی آڑے آتی ہے تو ان کو اطلاع کریں، ان سے بات کریں. اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو 5 منٹ کا راستہ ہے، آئیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. نہیں آ سکتے اپنے کسی وزیر کو بھیجیں. نہیں بھیج سکتے تو کم از کم ان ہیومن سٹیٹمنٹس ایشو نہ کریں جن سے لوگوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائیں. حکمران ہر چیز نہیں کر سکتے، مجھے اندازہ ہے، لیکن کم از کم سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. کیا ہو سکی؟ نہیں، ابھی انہوں نے بتایا، ابھی انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آمنہ صاحبہ کے اوپر، جنجوعہ صاحبہ کے اوپر پرچہ کٹا، ان کو گھسیٹا گیا اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے فوراً اس کو واپس کیا. یہ تو کر سکتے ہیں نا. میم اتنے سالوں سے آپ برسے گزار ہیں، اگر نیکسٹ ٹائم فیوچر اگر آپ آتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بنیادی ضروریات پوری کریں گی؟ اور ابھی تک پاکستان کے ملک میں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوئی، اب آپ کو انسانی حقوق لینے کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں، حکومت کا بیسک فرض جو ہے نا، بیسک فرض وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. اب میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن جہاں لوگ بیسک اپنی جو نیڈز ہیں، کھانا پینا، ادویات، علاج، جب اس کی دہائیاں دے رہے ہوں اور یہاں آ کر ہر طبقہ، کیا وہ مسنگ پرسنز ہیں یا وہ سرکاری ملازمین ہیں یا وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، کچھ بھی ہیں، ہر کوئی آج سراپا احتجاج ہے اور ظاہر ہے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں. تو یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا الفاظ ادا کروں کہ ہر بندہ آج سڑکوں پہ ہے، لیکن آپ کے اندر اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سنیں. آپ الٹا ان کو مارتے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان کو دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ بہت شرم کا مقام ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.